بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ آپ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ آن لائن کلاسز میں پراپرلی جو ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے اور اپنا سلیبس تیار کر رہے ہوں گے۔ بچوں، یہ آن لائن کلاسز کا یہ جو سسٹم ہے آپ لوگوں کے مفاد کے لیے اور آپ کے تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے یہ سارا بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے۔ تو اب آپ کے یہ فرائض میں ہے کہ آپ آن لائن آپ کو جو لیکچر دیا جاتا ہے آپ اس کو پراپرلی آپ اس کو سنا کریں۔ اس کے بعد اس جو ٹاپک اس لیکچر میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، جو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے آپ لیکچر میں سننے کے بعد اسے آپ بک سے تیار کریں۔ آپ کے پاس نوٹس ہیں، وہاں سے اسے دیکھیں۔ اس ٹاپک کی آپ نیچر کے بارے میں دیکھیں کہ اس کا پاس پیپر سے کیا تعلق ہے، آیا کہ یہ کبھی پاس پیپر میں پوچھا گیا ہے یا اس میں شارٹ کون کون سے بنتے ہیں۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے وہ ٹاپک کتنا اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو جو لیکچر دیے جاتے ہیں وہ آپ اس کو ایک ترتیب سے جو ہے وہ سنتے رہا کریں، کیونکہ جب آپ اس کو ریگولرلی سنتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت آسان رہتا ہے اور آپ کے لیے بوجھ نہیں بنتا۔ تو بیٹے، آن لائن کلاسز اکنامکس میں ہم نے سیکنڈ ایئر میں سیکنڈ 50% پڑھ رہے تھے اور سیکنڈ 50% کا فرسٹ چیپٹر انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی، یہ ہمارا چیپٹر تھا۔ اب اس چیپٹر میں سے ہم نے جو ہے چونکہ یہ چیپٹر پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ہے، اس کے سٹیٹس کے بارے میں، اس کی نیچر، اس کی پوزیشن کے بارے میں یہ ڈسکشن ہے، اور پاکستان کی جی ڈی پی کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس کو میں کون کون سے سیکٹرز کا کتنا شیئر بنتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر کون سے ہیں اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کا جی ڈی پی میں شیئر کم ہے اور انہیں مزید جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چیپٹر لکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا اس کو انٹروڈکشن دیتے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ چیپٹر اکنامکس ہے بیٹے، سیکنڈ ایئر اکنامکس پارٹ 2۔ اس میں چیپٹر ہمارا ہے انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی۔ انٹروڈکشن ٹو پاکستان اکانومی، یہ ہمارا چیپٹر ہے جی، اور یہ سلیبس ہے سیکنڈ 50%، یعنی سیکنڈ 50% کا یہ پہلا چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں جو ہم نے موسٹ امپورٹنٹ ہمارے جو ٹاپک اس میں بنتے تھے، اس میں سب سے پہلے ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو ڈسکس کیا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر، اب اس ایگریکلچر سیکٹر کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کی نیچر کیا ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی میں ٹوٹل نیشنل انکم میں اس کا کتنا شیئر بنتا ہے، اس پر ہم پہلے اس سے آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ آج جو اس چیپٹر میں ہمارا ٹاپک ہے بیٹے، وہ ہے انڈسٹریل سیکٹر۔ پاکستان کی معیشت کا صنعتی شعبہ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اب اس انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے ہم 3 حوالوں سے ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل جو ہے ہم بات کریں گے کہ امپورٹنس آف انڈسٹریل سیکٹر۔ ایک ہمارا یہ ٹاپک ہوگا۔ اس کے بعد
ہم پڑھیں گے پرابلمس آف انڈسٹریل سیکٹر، اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے سلوشن آف انڈسٹریل پرابلمس۔ یہ ہمارے 3 ٹاپک بنتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹاپک کے بارے میں یہ جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس سیکٹر کی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی صنعتی شعبہ کی اہمیت۔ صنعتی شعبہ کی اہمیت پہ بات کریں گے، اس کے بعد صنعتی شعبہ کو درپیش مسائل کون کون سے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ اس کے بعد صنعتی مسائل کا حل، یہ صنعتی شعبے کے بارے میں یعنی انڈسٹری کے بارے میں ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے یہ انڈسٹریل سیکٹر کے امپورٹنٹ کتنا ہے اس پہ بات کا ہوگی، پھر اس کے بعد اس میں مسائل کو ہم پہلے لسٹ کریں گے، اور لسٹ کرنے کے بعد ہم ایک ایک صنعتی مسئلے کو لے کر اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صنعتی مسائل کا حل۔ اب اگر ہم اسے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں پاس پیپر کے حوالے سے، تو ان تینوں سوالوں کے یعنی تینوں ٹاپکس کے لانگ کے اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکسپلین دی امپورٹنس آف انڈسٹریل سیکٹر، یا کہ ہاؤ انڈسٹریل سیکٹر از امپورٹنٹ ان اکانومی آف پاکستان، کہ پاکستان کی معیشت میں صنعتی شعبہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت بیان کریں۔ یہ سوال بھی ممکن ہے آپ سے پوچھا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پرابلمز آف انڈسٹریل سیکٹر، صنعتی شعبہ کے مسائل بیان کریں، یا صنعت کن مسائل کا شکار ہے، صنعتی پیداوار کم ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ آپ سے کسی بھی سینس میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال اس میں بنتا ہے کہ جو انڈسٹریل پرابلمز ہیں ان کو کیسے سولو کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹے یاد رکھنا ہے بات کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ انڈسٹریل سیکٹر، یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی معیشت کی، یہ پاکستان اکانومی کی۔ تو ہم نے اس میں پاکستان کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ پاکستان کا جو صنعتی شعبہ ہے اس کو کون کون سے مسائل ہیں، پاکستان کی معیشت میں اس کا کیا کردار ہے، اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت اس میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ 3 ٹاپک آپ کے سامنے میں نے لکھے ہیں، ان تینوں ٹاپکس کا الگ سے کویسچن ہو سکتا ہے، امپورٹنس الگ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ پرابلمز آف انڈسٹریل سیکٹر یہ ایک الگ کویسچن بنتا ہے، سلوشن جو ہے ایگریکلچر سے اپنا انڈسٹریل پرابلمز کا وہ الگ سے بنتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو، یہ جو ہے ہمارا یہ والے، ان کو ملا کے ایک ہی کویسچن بنا دیا جائے، یعنی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ صنعتی شعبہ کے مسائل اور ان کا حل بیان کریں، کہ ڈسکرائب دی انڈسٹریل سیکٹر آف پاکستان اکانومی اینڈ ہاؤ دیز پرابلم کین بی سالوڈ، ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ اگر ایسا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو بیٹے آپ کا سوال جو ہوتا ہے اکنامکس کا وہ 10 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 10 مارکس کے آنسر میں آپ نے کتنا اسٹف شامل کرنا ہے۔ تو اگر یہ سوال آپ سے کمبائن پوچھا جاتا ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کے پرابلم اور ان کا سلوشن بیان کریں، تو پھر آپ نے جو ہے اس میں ایک ایسا توازن برقرار رکھنا ہے کہ ہاف کویسچن جو ہے آپ کا ہاف آنسر پرابلم پہ ہو اور ہاف جو ہے وہ
اس کے مسائل کے حل پہ ہو۔ تو جب آپ ہاف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 6، 7، 8 جو ہے آپ اس کے پرابلم ڈسکس کر لیں، اور 6، 7، 8 جو ہے اس کے سلوشن کے میئرز آپ اسے بتا دیں تاکہ سوال میں ایک بیلنس ہو سکے۔ تو یہ جو سوال میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مسائل اور ان کا حل ایک ہی کویشچن پوچھے جائیں، ایسی اس کی پاسبلٹی کم ہوتی ہے۔ اکثر جو ہم نے پاس پیپر دیکھے ہیں، آپ بھی پاس پیپر کو آبزرو کریں گے، آپ کو اس میں نظر آ جائے گا کہ پاس پیپر میں جو سوال پوچھا گیا ہے موسٹلی وہ سوال آپ کو پوچھا گیا ہے کہ مسائل بیان کریں، یعنی ڈسکرائب دی پرابلم آف انڈسٹریل سیکٹر ان پاکستان، اور حل جو ہے یعنی سولوشن آف پرابلم انڈسٹریل سیکٹر یہ الگ سے پوچھا گیا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بیٹے آپ نے اس میں بہت محتاط رہنا ہے کہ اگر آپ سے صرف پرابلم پوچھے تو آپ نے پھر کمپلیٹ جو ہے اس کے پرابلم ڈسکس کرنے ہیں، اور اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے مسائل کے حل کا تو پھر آپ نے مسائل بتانے ہیں۔ ایک اس میں سوال اور ہو سکتا ہے، اور وہ یہ بیٹا ہے کہ سوال آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ سے بعض اوقات غلط فہمی میں آپ اس کے جواب کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آور انڈسٹریل سیکٹر از بینگ فیسڈ بائی سو مینی پرابلم، بہت سے مسائل کا شکار ہے ہمارا صنعتی شعبہ، تو ڈسکرائب دی سولوشن آف انڈسٹریل پرابلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں مسائل نہیں لکھنے، پرابلمز نہیں لکھنے، وہ تو اس نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا صنعتی شعبہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، تو یہ صرف آپ کو بتایا گیا ہے۔ اب آپ نے اس کا جب جواب لکھنا ہے تو صرف آپ سے ان مسائل کے حل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس کو ذرا آپ نے خاص احتیاط سے پڑھنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ذرا صنعتی شعبہ کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو پہلے ہم جو ہے اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں۔ بیٹے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، یعنی ترقی پذیر ملک ہے اور زرعی ملک ہے۔ اس کی جی ڈی پی جو ہے یعنی کہ جی ڈی پی آف پاکستان جو ہے یہ سب سے زیادہ جی ڈی پی میں شیئر ایگریکلچر سیکٹر کا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں اگر ہم پاکستان کی معیشت کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو کر چکا ہے، اور الحمدللہ یہ مزید امپروو کر رہا ہے۔ تو یہ صرف یہ کہہ دینا کہ لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی از ایگریکلچر، تو اب چونکہ انڈسٹری کا رینک بھی اسٹیٹس بھی تقریباً ایگریکلچر سیکٹر کے برابر جا پہنچا ہے، تو ہم یہ کسی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ لارجسٹ ون سیکٹر آف پاکستان اکانومی انڈسٹری کہ صنعت کا شعبہ جو ہے یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور جو ہے تقریباً یہ 21% یعنی 21% جو ہے یہ ہماری جی ڈی پی کو شیئر کرتا ہے، یعنی 20% یہ پاکستان کی جی ڈی پی کو یہ شیئر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی اہمیت ہے، لاکھوں افراد کے اور کا روزگار جو ہے وہ اس شعبے سے جڑا ہوا ہے۔ تو بیٹے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر پلیز این امپورٹنٹ رول ان ڈیولپمنٹ آف اکانومی آف پاکستان۔ پاکستان کی معیشت میں صنعتی شعبے کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے اس میں۔ تو اب کردار کا مطلب یہ ہے کہ جو جی ڈی پی کا سالانہ ایگریگیٹ ہوتا ہے اس میں انڈسٹریل سیکٹر ایک بہت بڑی جو ہے پیداوار وہ جی ڈی پی میں شامل کی جاتی ہے۔ تو کچھ اس کے جو ہیں وہ
مسائل کے پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا. سب سے پہلے ہے جی انکریز ان نیشنل انکم، یعنی کہ جہاں پہ ہم کہ پہلا اس کا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں جی کہ انکریز ان نیشنل انکم. نیشنل انکم کہ انڈسٹریل سیکٹر سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، نیشنل انکم بڑھتی ہے. فرسٹ چیپٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نیشنل انکم کیا ہوتی ہے. اینول ایگریگیٹ آف گڈز اینڈ سروسز از کالڈ نیشنل انکم. تو کسی بھی ملک کی جو نیشنل انکم ہوتی ہے وہ اس ملک کے اکانومک سٹیٹس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. اگر نیشنل انکم زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک ترقی کر رہا ہے. اگر نیشنل انکم کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اکانومیکلی اس میں جو ہے بیکورڈنس موجود ہے. تو پاکستان کے اگر ہم یہ پہلا ہے کہ قومی آمدنی میں اضافہ، تو قومی آمدنی جو ہے یہ نیشنل انکم، اس میں ہر ایک سیکٹر سے حاصل ہونے والی انکم کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے چونکہ یہ پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا یا سیکنڈ لارجسٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی ہے، تو ہر سال پاکستان کی قومی آمدنی میں پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر سے جاتا ہے. اگر انڈسٹریل سیکٹر یعنی کہ انڈسٹریل سیکٹر نیشنل انکم میں انکریز کی وجہ بنتا ہے، اگر صنعتی شعبہ ایڈوانس ہے، اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، تو وہ اس پہ ایکسپورٹ بڑھیں گے، اس سے فارن ایکسچینج جو ہے کمایا جائے گا اور اس ملک کی نیشنل انکم بڑھتی ہے. اگر صنعتی شعبہ سیٹ کرتے ہیں، سپوز کرتے ہیں کہ مسائل کا شکار ہے، جو اس کی پیداوار کم ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پیداوار نیشنل انکم بھی کم ہو جائے گی. تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر از دی مین کاز آف انکریز ان نیشنل انکم آف پاکستان. صنعتی شعبے کا پاکستان کی قومی آمدنی میں کے اضافے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور یاد رکھنا بیٹے کہ اسی نیشنل انکم سے جو ہے ہم بناتے ہیں، اگر نیشنل انکم کو ہم پاپولیشن پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر بن جاتی ہے پر کیپیٹا انکم، یعنی فی کس آمدنی. تو فی کس آمدنی جو ہوتی ہے یہ اس کو پر ہیڈ انکم بھی کہتے ہیں، اسے ایوریج انکم بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ انکم ہوتی ہے جو ایک فرد کے حصے میں آتی ہے. تو پر کیپیٹا انکم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ جب ہم ٹوٹل نیشنل انکم پر ٹوٹل پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ پر ہیڈ انکم آ جاتی ہے. یاد رکھنا بیٹے جب نیشنل انکم بڑھے گی تو پر کیپیٹا انکم بھی بڑھے گی، اور پر کیپیٹا انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی اس ملک کے عوام کا معیار زندگی. تو اب نیشنل انکم کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے جی؟ انڈسٹریل سیکٹر ترقی کرے گا، اس کی پیداوار بڑھے گی تو اس سے پر کیپیٹا انکم نیشنل انکم بڑھے گی. نیشنل انکم کے بڑھنے سے پر کیپیٹا انکم بڑھتی ہے، اور پر کیپیٹا انکم میں اضافہ جو ہے یہ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا یہ ثبوت ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ لیٹسٹ اپروچ میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ایک سکیل مانا جاتا ہے فار دی میئرمنٹ آف ڈیولپمنٹ. تو اب یہ دیکھیں کہ انڈسٹریل سیکٹر امپروو کرتا ہے تو نیشنل انکم بڑھتی ہے، نیشنل انکم بڑھتی ہے تو پر کیپیٹا انکم بڑھتی ہے، اور پر کیپیٹا انکم میں اضافے سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. تو اور جب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دیئر از اکانومک ڈیولپمنٹ ان دیٹ کنٹری. تو پہلا فائدہ جو ہے پہلا جو پوائنٹ ہے امپورٹنس کا وہ ہے انکریز ان نیشنل انکم. دوسری بات یہ ہے کہ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، یعنی اس شعبے سے ایگریکلچر سیکٹر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ انڈسٹری میں بے شمار ایسے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو انڈسٹری میں تیار ہوتے ہیں
اور ایگریکلچر سیکٹر میں یوز ہوتے ہیں۔ تو ایگریکلچر سیکٹر جو ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر ملک کا صنعتی شعبہ یعنی انڈسٹری اگر ترقی کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایگریکلچر کو بھی امپروو کرتی ہے۔ اب انڈسٹریز میں آپ دیکھیں کہ انسٹرومنٹ تیار کیے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، اس میں ورکشاپس ہوتی ہیں، اس میں ریسرچ کی جاتی ہے، جس کا الٹیمیٹلی ایڈوانٹیج جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہوتا ہے۔ تو اس کا امپورٹنس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ایک تو پہلا تو یہ ہے نا کہ اس سے نیشنل انکم بڑھتی ہے، دوسرا کیا ہے کہ اس سے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ بیٹا ہے ماڈرن ڈیفنس۔ ڈیفنس جو ہے یہ کسی بھی ملک کی سروائیول کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جس ملک کا ڈیفنس زیادہ سٹرونگ اور سالڈ ہوتا ہے اس ملک کو جو ہے وہ ملک محفوظ رہتا ہے۔ تو اب انڈسٹری جو ہے اس انڈسٹری میں ہمارے ماڈرن ڈیفنس ٹول تیار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی ڈیفنس کے لیے جو ایلیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں، جو ویپنس چاہیے ہوتے ہیں، جو انسٹرومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ پروڈکشن جو ہے دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود انڈسٹریل سیکٹر۔ تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے ان چیزوں کو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، ان چیزوں کو بناتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہیوی انڈسٹری ہے، ہیوی انڈسٹری میں ہیوی مشینری تیار کی جاتی ہے، ٹینک اور بڑے بڑے جو ہے وہ وہیکل اس میں تیار کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے انڈسٹری میں ہی جو ہے وہ ویپن کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اگر انڈسٹریل سیکٹر یعنی کہ یہ معیشت کا شعبہ اگر انڈسٹری ترقی کرتی ہے تو اس سے ڈیفنس بھی زیادہ ساؤنڈ ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ساؤنڈ ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈیفنس سے متعلقہ جتنے بھی ضروریات ہوتی ہیں ان تمام کا تعلق انڈسٹریل سے ہوتا ہے۔ اب انڈسٹری میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائم کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا انسٹرومنٹ بھی ہوتا ہے جو ڈومیسٹک انڈسٹری میں مینوفیکچرنگ نہیں کی جاتی، تو پھر اس کے لیے اسے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ ورنہ موسٹلی جو ہے یہ جو ہماری ڈیفنس ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ انڈسٹری میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ انکریز ان امپلائمنٹ یعنی اس سے جو ہے انڈسٹریل سیکٹر سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انڈسٹریل سیکٹر بیسیکلی پروڈکشن یونٹ کا نام ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ یونٹ ہوتا ہے۔ تو اب پوائنٹ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اٹ از کاز آف ریڈکشن آف امپلائمنٹ، یعنی آپ اس کو ڈیکریز ان ان امپلائمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا انکریز ان امپلائمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو روزگار میں اضافہ، تو زرعی صنعتی شعبے سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ صنعتی شعبہ جو ہے یہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ٹیکنیکل سیکٹر ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس انڈسٹری میں ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، یعنی ورکرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، کلرک ہیں، یہ انڈسٹری کے امپلائی ہوتے ہیں۔ جوں ملک کا انڈسٹریل سیکٹر ایکسپینڈ ہوتا جائے گا، افیکٹو ہوتا جائے گا، تو وہ اپنی لیبر فورس کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو روزگار ملنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے یہ روزگار کا سبب بنتا ہے، اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے روزگاری کے خاتمے کا یا بے روزگاری میں کمی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا امپروو ہونا لوگوں کو روزگار دیتا ہے، لوگ اس میں جاب کرتے ہیں، ارن کرتے ہیں اور اپنے جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ہائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے جی بیٹا پوائنٹ ہمارا کہ پرائس سٹیبلٹی، قیمتوں میں استحکام۔ تو سوال آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ صرف یہ پڑھ رہے ہیں کہ امپورٹنس آف انڈسٹریل سیکٹر۔ تو انڈسٹریل سیکٹر سے کیا ہوتا ہے، اس سے نیشنل انکم انکریز کر جاتی ہے، ڈیفنس جو ہوتا ہے اس کی پروموشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر ہمارا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بات ہم نے کی ہے کہ اس سے روزگار بڑھتا ہے، یعنی انکریز ان امپلائمنٹ۔ اس کے بعد پرائس سٹیبلٹی۔ پرائس سٹیبلٹی جو ہے بیٹا یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، پرائس سٹیبلٹی یہ
यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ कि प्राइस सेटेबिलिटी बेसिकली जो है ये किसको कहते हैं, प्राइस सेटेबिलिटी। प्राइस सेटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो प्राइस लेवल है ना, ये स्टेबल रहे, ना ये हाई हो और ना ही ये लो हो, ठीक है। अगर हाई हो जाएगा, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाता है कंटिन्यूसली, तो इसे महंगाई कहा जाता है, इसे हाई प्राइसेस कहा जाता है। और अगर ये कम हो जाता है तो इसे लो प्राइसेस होता है। तो अब हमारी इकानमी की जो स्टेबिलिटी है वो ना हाई प्राइसेस में है ना ही लो प्राइसेस में है, बल्कि बैलेंस्ड प्राइस में है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का उसमें क्या किरदार होता है? देखिए, अगर आप कोई चीज़ आपके मुल्क में नहीं तैयार होती तो उसकी ज़रूरत मुल्क में मौजूद है, तो ज़ाहिर बात उसके नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे और चीज़ की प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। अब इस सिलसिले में ये होता है कि अब जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा होता है जो उसको स्टेबल करता है, यानी हाई प्राइसेस नहीं होने देता, क्योंकि प्रोडक्शन इसकी आ रही होती है। तो वो जो चीज़ की शॉर्टेज की वजह से एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होती है कि देयर विल बी राइज इन प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, तो वो रिमूव हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन को ये रोकता है। इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई बढ़ाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर, चूँकि प्रोडक्शन यूनिट होता है, ये अपनी इसको बड़ा अपना ये प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे प्राइस लेवल एक ख़ास जगह पर से ऊपर नहीं जाता। इसी तरीके से अगर कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि डिफ्लेशन होता है, तो ये अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, तो उससे जो होता है आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इम्प्रूव करती है। अगर ये प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो ये प्राइस को नीचे लाता है, अगर प्राइस नीचे आती है तो ऐसे ये होता है। ये पॉइंट जो यहाँ बनता है इसे प्राइस सेटेबिलिटी कहते हैं, यानी कीमतों में इस्तेहकाम होता है। इसके अमल से, इसके किरदार से, इसकी अहमियत से इंडस्ट्रियल सेक्टर के ना इन्फ्लेशन होता है और ना ही डिफ्लेशन होता है। उसके बाद बेटे है कि करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की करेक्शन में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने इससे पहले फर्स्ट 50% में पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है वो डिसइक्विलिब्रियम कब होता है। डिसइक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब बेटे के एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स, कि जब हम भेज रहे होते हैं वो चीज़ें कम होती हैं और जो हम अपने मुल्क के लिए मंगवा रहे होते हैं वो उनकी तादाद या मिकदार ज़्यादा होती है, तो उससे इम्बैलेंस हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये उस डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिमूव कर देता है। यानी कि अब अगर फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी इंपोर्ट बढ़ गई हैं या एक्सपोर्ट कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट को इसमें चीज़ें बनाई जाती हैं उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उससे पहले वो अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करता है। डोमेस्टिक नीड के बाद जो ओवर प्रोडक्शन होती है, जो सरप्लस प्रोडक्शन होती है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि उससे एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, और दूसरी बात यह है कि इंपोर्ट कम करने की भी पॉलिसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुमकिन है, क्योंकि जो चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, जो इंपोर्ट की जा रही हैं, अगर उनका सब्स्टिट्यूशन मुल्क के अंदर तैयार किया जाए, उस जैसी प्रोडक्ट की जाए, तो हम इंपोर्ट कम हो जाती हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी तवाज़ुन अदायगियाँ जो हैं ये बैलेंस हो जाती हैं, जिसमें मुतवाज़न हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का इस हवाले से भी बहरहाल जो है वो फ़ायदा है। जी बेटा, उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होती है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके प्रोडक्शन की जाती है। अब ये प्रोडक्शन जो है ये अल्टरनेट यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होती हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वी आर पेइंग इन फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो हम पैसा उसमें अदा कर रहे होते हैं। तो
इंडस्ट्रियल सेक्टर का एडवांटेज ये है कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं उनका सब्स्टिट्यूट मुल्क के अंदर, यानी उनकी रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं, उन जैसी चीज़ें जो होती हैं मुल्क के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे हमारी इंपोर्ट जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो उसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है वो इम्प्रूव करती है। अब जैसे जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री इम्प्रूव करती है उससे ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता जाता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है, प्राइस स्टेबिलिटी आती जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका इम्प्रूव करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होती जाती हैं। तो ये एक सेक्टर, चूँकि ये सेक्टर पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा सेक्टर है, तो इससे जो है इसकी तरक्की के लिए इक़दामात करना, क्योंकि आज हमने बात की है कि ये कितना अहम है, जितना ये अहम है, अब हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, इसको ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करे, और हमारी ख़ासकर जो हमारी मुल्की सनतें हैं यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हैं उनको इम्प्रूव करने के, उनको में बेहतरी लाने के इक़दामात किए जाएं। तो ये बेटे हमारा आज का सवाल था कि आज के हमारे लेक्चर में ये हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंशाअल्लाह अगले हम लेक्चर में हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक बनता है एग्रीकल्चर सेक्टर है कि इसके 3 पोर्शन है। पहले इम्पोर्टेंस हमने पढ़नी है, फिर उसके प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम का सलूशन। तो अभी हमने इम्पोर्टेंस पे बात की है, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उनके बाद उसका सलूशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।